بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ امیر المومنین کا جو فرمان میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنے لگا ہوں، اس میں ایک بہت بڑے اسلام کا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ، عربی میں علمی اصطلاح میں معرکۃ الآراء ایسا مسئلہ جس میں شدید اختلاف ہو، اس کو معرکۃ الآراء کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا میدان ہے جہاں پر مختلف لوگوں کے آراء آپس میں ٹکراتی ہے نا۔ ادھر اردو میں معرکۃ الآراء زبردست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عابدی صاحب کہتے ہیں معرکۃ الآراء مجالس پڑھی۔ معرکۃ الآراء یعنی شدید عقائد کے بارے میں یا فقہی مسائل میں جہاں شدید علماء کا فقہا کا اختلاف ہو، کہتے ہیں معرکۃ الآراء۔ معرکہ میدان جنگ کو کہتے ہیں نا، آراء جہاں پر آراء کی نظریات اور عقائد کی جنگ ہو، اس کو معرکۃ الآراء کہتے ہیں۔ یہاں معرکۃ الآراء بڑی زبردست مجالس پڑھی، معرکۃ الآراء جو ہے نا وہ مجالس پڑھی۔ ایک معرکۃ الآراء جو ہے نا وہ مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو محبان علی کی جو آپ نے کچھ کیٹیگری بیان کی ہیں، ہمارا شمار اس پہلی کیٹیگری میں جو ہے نا وہ شمار ہو۔ فرمایا من احبنا بقلبہ وَأَعَانَنَا بِلِسَانِهِ وَقَاتَلَ مَعَنَا أَعْدَاءَنَا بِيَدِهِ فَهُوَ مَعَنَا فِي الْجَنَّةِ فِي دَرَجَتِنَا۔ اچھا، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا، ہم جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ من احب علیًا، جو علی سے محبت کرے وہ جب تک اسی دنیا میں بیٹھ کے حوض کوثر کا پانی نہیں پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ جب تک شجر طوبہ کا پھل نہیں کھائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھیں وہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ ہر محب علی کا یہ انجام نہیں ہے، ہر محب علی کا یہ انجام نہیں ہے۔ بہت سارے، آپ کو پتہ ہے، مجھ سے بہتر پتہ ہے، خدا کے منکرین میں بھی آپ کو محب علی ملیں گے، رسول کے منکرین عیسائیوں میں بھی آپ کو محب علی ملیں گے۔ جو رسول خدا کے رسالت کے ہی قائل نہیں ہیں تو وہ صرف علی کی محبت یا علی کی شان میں کتابیں لکھنے کی وجہ سے وہ جنت نہیں جائیں گے، نہ دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اپنا مقام وہ دیکھ سکیں گے۔ من احبنا یعنی جو ہم سے محبت کرے، ہم کو اپنا پیشوا بنائے۔ یہ ایک تو آیت مودت ہے نا، آیت مودت ہے سورہ شورا کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس میں ہے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے قریبی رشتہ داروں کی محبت کے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت کو آپ نے اجر رسالت قرار دیا ہے، آپ نے امیر المومنین خاتون جنت امام حسن اور امام حسین کا نام لیا ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے۔ دوسری آیت میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، غور طلب ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو جو تمہیں خدا تک پہنچائے۔ وہ راستہ کون سا ہے جو آپ کو خدا تک پہنچائے؟ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو ہے نا وہ راستہ ہے۔ ایسی سربستہ کہہ دیا الا من اتخذ الى ربه سبیلا۔ یہ حب اہل بیت سے مراد صرف ان کے کمالات کو سن کے اور پڑھ کے اپنے دل میں ان کی طرف جھکاؤ پیدا ہونا، کشش پیدا ہونا، یہ مراد نہیں ہے۔ کمالات کی وجہ سے ان سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ جو بھی ان کو کمالات کو یا ان کے کمالات کو سنتا یا پڑھتا ہے اس کے دل میں خود بخود ان کی محبت اپنا جگہ بنا لیتی ہے۔
اس سے مراد ان کو اپنا پیشوا بنائے، اپنا مقتدا بنائے۔ یہ اب اس سے مختصر تمہید کی روشنی میں اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ من احبنا بقلبہ، جو شخص دل سے ہم اہل بیت سے محبت کرے، وَأَعَانَنَا بِلِسَانِهِ، اور زبان سے بھی ہماری وہ مدد کرے۔ کوشش کریں کہ یہ صرف دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے یا ان کی امامت اور ولایت کا اقرار ہے، زبان سے بھی ان کی مدد کرنے کے قابل بنے۔ زبان سے ان کی مدد کس طرح کریں گے؟ ان کے صحیح فضائل کو پڑھیں، ان کے صحیح فضائل کو آگاہ کریں، ان کی امامت کے دلائل کو جو ہے نا وہ آپ پڑھیں۔ مرحوم علامہ ہلی نے کتاب لکھی ہے الفین، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، الفین کا مطلب 2000 ہے۔ 2000 دلائل سے علامہ ہلی نے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کیا ہے، اور ان کو پڑھیں۔ اور بہت ساری کتابیں جو اہل بیت کی حقانیت پر لکھی گئی ہیں، میرا خیال میں بہترین کتاب جس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں وہ مذہب اہل بیت ہے۔ مذہب اہل بیت، مذہب اہل بیت کتاب کا نام ہے، ورنہ یعنی مذہب اہل بیت سے مراد مذہب اہل بیت نہیں ہے، کتاب ہے، کتاب۔ علامہ وہ سید عبد الحسین شرف الدین نے مصر کے ایک عالم دین شیخ سلیم، ان سے خط و کتابت کے ذریعے ان کا مناظرہ ہوا تھا، اس کا نام تھا المراجعات۔ المراجعات کا اردو ترجمہ کا نام ہے مذہب اہل بیت۔ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں۔ انتہائی ناقابل تسخیر دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو سے اپنے دین لے کے اور اس پر عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اس طرح کی کتابوں کو پڑھیں تاکہ پڑھ کے اہل بیت کا جو خدا کی بارگاہ میں مقام و منزلت ہے نا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا نام ہے زبان سے اہل بیت کی مدد کرنا۔ ٹھیک ہے جی، زبان سے اہل بیت کی مدد، نعرہ حیدری بھی اہل بیت کی مدد ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اصل مدد کیا ہے؟ دنیا کے سامنے ان کے مقام کو بیان کرو، دنیا کے سامنے ان کے کمالات کو بیان کرو۔ اذا سمع الناس محاسن کلامنا اتبعونا، اور جب لوگوں کے سامنے ہمارا صحیح اور مستند کلام پیش کرو گے اور وہ ہمارے کلام کی خوبیوں کو اور اس کی شیرینی کو سمجھیں گے، درک کریں گے، اتبعونا، وہ خود بخود ہماری پیروی کریں گے، خود بخود ہمیں اپنا وہ پیشوا مانیں گے۔ زبان سے بھی اہل بیت کی وہ مدد کرے۔ وقاتل معنا اعداءنا بیدہ، اور میدان عمل میں آ کے ہاتھ میں تلوار لے کے ہمارے لشکر میں شامل ہو کے ہمارے دشمن کے ساتھ لڑے بھی، جسے کربلا میں وہ لڑے جو بنی ہاشم کے جوانوں کے علاوہ حبیب ابن مظاہر ہے، مسلم ابن اوسجہ ہے، جون ہے، وہ سعید ابن عبداللہ امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، ظہرین کی نماز، وہ جس طرح سفر میں قصر ہوتی ہے نا، نماز خوف ہے، جنگ کے موقع پر 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، عشاء ہو، ظہر ہو، یا وہ تیر آ رہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، سعید ابن عبداللہ سامنے کھڑے ہو کے امام حسین کیا زرہ کا کام کر رہا ہے، زرہ کا نا، تیر اپنے سینے پر لیتا گیا، ادھر امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور وہ جام شہادت نوش کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ بندہ، یا امیر المومنین کے ساتھ یہ عمار یاسر یا اور لوگ جو امیر المومنین کے رکاب میں، صفین میں، جمل میں یا نہروان میں شہید ہوئے، کہا کانا معنا فی الجنت فی درجتنا، یہ جنت میں اس درجے کے اوپر فائز ہوں گے جس درجے پر ہم فائز ہوں گے۔ ہم یہاں مثال دیتے ہیں، جنت کے 10 درجے ہیں، ویسے روایات میں ہیں، آیت اللہ خوئی مرحوم نے وہ جو البیان ہے اس کے اندر لکھا ہے، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں۔ 6666 قرآنی آیات ہیں، جنت کے جتنے درجات ہیں اور وہ قرآن کی جتنی آیات ہیں اتنی جنت کے درجات ہیں۔
بندے سے کہا جائے گا جو قرآن پڑھ سکتا ہو نا، اقرا، تو قرآن کی ایک ایک آیت کی تلاوت کرتا جا، ورقا ورقا، اور اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ مثال کے طور پر ہم ایک 10 درجے فرض کرتے ہیں، وہ 10ویں درجے پر جو ہے نا اہل بیت کا مقام ہوگا۔ یہ بندہ جس نے دل سے بھی ہم سے محبت کی، جس کا مطلب میں نے بیان کر دیا، زبان سے بھی ہماری مدد کی، اس کا مطلب بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اور پھر میدان جنگ میں تلوار لے کے ہمارے ساتھ، ہمارے دشمن کے ساتھ لڑا بھی ہے، کانا معنا جنت میں فی درجتنا، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ، ومن احبنا بقلبہ واعاننا بلسانہ ولم یقاتل معنا اعداءنا، جس کے دل میں ہماری محبت بھی ہے، اسی معنی میں کہ ان کو اپنا پیشوا مانے، صرف محبت، بہت سارے منکرین خدا، منکرین رسالت بھی رسول اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وہ محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ دل میں ہم سے محبت کرے، جی ہاں، اور لیکن وہ دل سے محبت کرے، لیکن وہ زبان سے بھی ہم سے محبت کرے، وَلَمْ يُقَاتِلْ مَعَنَا أَعْدَاءَنَا، لیکن ہمارے ساتھ مل کے ہمارے دشمن کے ساتھ نہ لڑے۔ دل سے وہ ہم کو مانتا ہے، زبان سے حسب توفیق وہ مجالس میں بھی ہمارے فضائل بیان کرتا ہے، ہماری شان اور خدا کی بارگاہ میں ان کا جو مقام اور منزلت یا عہدہ یا منصب ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے، دفاع بھی کرتا ہے، لیکن کسی جنگ میں جا کے وہ ہمارے رکاب میں، لشکر میں شامل ہو کے دشمن کے مقابلے میں لڑتا نہیں ہے۔ وہ بھی جنت جائے گا مگر ہم سے 2 درجے نیچے ہوگا، 2 درجے نیچے ہوگا، یعنی 8واں جو درجہ ہوگا نا اس پر ہوگا۔ بہت مشہور اور نامور برجستہ، فارسی میں برجستہ کہتے ہیں نامور کو، اردو میں برجستہ کہتے ہیں بغیر کسی سابقہ تیاری کے فی البدی جو ہے نا خطاب کرنے یا شعر کہنے کو نا، عجیب ہے، فلان آدمی برجستہ عالم ہے، یعنی نامور خطیب، نامور مدرس کو برجستہ کہتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں فلان نے نا، اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ تقریر کریں، پہلے سے اس کو بتایا نہیں گیا تھا، اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، بھئی برجستہ زبردست جو ہے نا وہ اس نے شاعری کی یا وہ خطاب کیا۔ وہ کہتے ہیں علامہ اقبال نا پہلی دفعہ اس نے کسی مشاعرہ میں حصہ لیا تو خلاف توقع بہت زیادہ داد دی نا وہ حاضرین نے، تو یہ جو پہلی دفعہ مشاعرہ میں اس کے توقعات کے خلاف جب سامعین نے علامہ اقبال کو داد دی، تو اس موقع پر اس نے برجستہ وہی سٹیج پر بیٹھے بیٹھے ایک شعر کہا۔ اچھا، یہ عرق انفعال، شرم کی وجہ سے جو پسینہ آتا ہے نا اس کو عرق انفعال کہتے ہیں۔ موتی سمجھ کے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے جو گر پڑے تھے میرے عرق انفعال کے۔ مجمع کے سامنے میں شرمایا اور شرم کی وجہ سے میرے پسینے کے قطرے زمین پر گرے، یہ میرے مہربان سامعین نے نا اس کو موتی سمجھ کے اٹھا لیا ہے، ورنہ میرا کلام اس قابل نہیں ہے کہ مجھے اتنی داد دی جائے۔ ایران کی اس وقت ایک برجستہ نامور خطیب ہیں ڈاکٹر مسعود عالی، انہوں نے یہ ان سے میں نے سنا ہے، یا ڈاکٹر رفیع کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ کے لشکر میں ایک بندہ تھا، اب وہ کس طرح متاثر ہو کہ ادھر آیا، بہت سارے آئے، اور بھی آیا اور آ کے شہید ہو گیا، یہ بندے خدا بھی آیا، لیکن آنے کے بعد امام سے معذرت کی، کہا کہ مولا میرے بیوی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، پیچھے جو ہے نا وہ ان کو کوئی رشتہ داروں میں سنبھالنے والا نہیں ہے، ادھر سے تو آ گیا ہوں، لیکن معذرت میں آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، یعنی آپ کے رکاب میں، آپ کی مدد میں اپنی جان قربان نہیں کر سکتا۔ یہ درجہ اس کا ہے۔ امام نے آپ کو پتہ کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر نہیں لڑ سکتے ہو نا تو پھر اتنا دور نکل جاؤ
کہ جب میں پکاروں نا حل من ناصر ینصرنا، وہ تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اگر حجت تمام ہو، ٹھیک ہے ابھی میں یہ لڑنے والا ہوں، لیکن ابھی میں نے آخری حجت تمام نہیں کی ہے، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا وحل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ اتنے دور نکل جاؤ، کتنا مہربان ہے یہ امام، کتنا مہربان ہے، اتنا دور نکل جاؤ کہ میری صدائے استغاثت تمہاری کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر جو ہور تھا وہ پہلے درجے پہ ہے، اس کے دل میں محبت بھی ہے، دفاع بھی کیا ہے، اور امام کے ساتھ پہلا سب سے پہلے شہید ہوا ہے۔ اچھا، اسی ڈاکٹر علی نے ایک پیارا نقطہ بیان کیا ہے، میرے دل کے اوپر جا کے نقطہ بیٹھ گیا ہے۔ یہ جو ہور کو خدا نے ہدایت دی نا، اور امام نے فرمایا انتا حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اس کے ایک خاتون جنت کے احترام نے اس کو جہنمی سے جو ہے نا وہ جنتی بنا دیا ہے۔ جب راستہ روکا نا اس نے، اور امام علیہ السلام کے وہ گھوڑایا دو جنا کے لگام میں ہاتھ ڈالا، تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ فقلت کو امک۔ یہ ایک بد دعا جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی تو مر جائے اور تمہاری ماں کو تمہارے سوگ میں بیٹھنا پڑے، یہ ایک بد دعا ہے، فقلت کو امک۔ حر نے کہا کہ میں اس وقت بے بس ہوں، آپ نے میرے ماں کا نام لیا ہے، آپ کی ماں وہ خاتون ہے جس کو خیر کے علاوہ میں اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال سکتا۔ وہ کہتے اس ایک خاتون جنت کے احترام نے نا اس بندے کی جو ہے نا وہ تقدیر بدل دی تھی، اس کو جہنمی بننے سے نکال کے جنتی اور بہشتی بنا دیا ہے، ایک خاتون جنت کے جو ہے نا وہ احترام نے۔ یہ جو اس طرح ہوگا، جی ہاں، ہم سے دل سے بھی محبت کرے اور جی ہاں زبان سے بھی کرے، وَلَمْ يُقَاتِلْ مَعَنَا أَعْدَاءَنَا، وہ جس طرح یہ بندے خدا تھا وہ ہمارے ساتھ مل کے دشمن کے ساتھ نہ لڑے، فَهُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ بِالدَّرَجَتَيْنِ، دو در نیچے ہوگا، وَمَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَلَمْ يُعِنَّا بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ، دل سے ہم کو مانتا ہے، زبان سے اس طرح نہ کوئی فضائل پڑھتا ہے، نہ دلائل دیتا ہے، مطالعہ وغیرہ کم ہے، البتہ واجبات کا پابند ہے، چونکہ امیر المومنین نے فرمایا ہے اداء الفرائض واجتناب المکارم والاجتماع علی المکارم، جو آدمی واجبات کا پابند ہو، محرمات سے بچتا ہو، اہل بیت ہونے کے علاوہ، اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موت کے اوپر گرتا ہے یا موت اس کے اوپر جا کے گرتی ہے۔ جی وہ جی ہاں دل سے تو محبت رکھتا ہے، واجبات کا بھی پابند ہے، لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ اہل بیت کی دفاع میں کتاب لکھ سکتا ہے، نہ اہل بیت کی دفاع میں جا کے بیچارہ وہ مجلسیں بیان کر سکتا ہے، نہ لوگوں کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ خداداد عہدہ اور منصب بیان کر سکتا ہے۔ یہ کدھر جائے گا؟ جنت جائے گا، لیکن عام کیا کہتے ہیں جو عام کلاس ہوتی ہے جہاز میں یا ٹرین میں، اکانومی میں اس کو جگہ ملے گی، جائے گا جنت میں، لیکن یا اکانومی کلاس میں جو ہے نا وہ اس کی وہ ہوگی، یا اور آخر میں وَمَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ، اور جس بدبخت کے دل میں اس کے دل میں ہمارا بغض ہو، زبان بھی ہمارے خلاف استعمال کرتا ہو۔ ایک سعودی عرب میں ایک ابو عائشہ ہے، چینلوں پر آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں یزید پر فخر کرتا ہوں، امام حسین پر فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ امام حسین نے امام وقت کے ساتھ جو ہے نا خروج کیا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت بغاوت کی ہے۔ یہ بندہ یہ یقیناً جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو ہم سے بغض رکھے، دل سے بھی اور زبان بھی ہمارے خلاف استعمال کرتا ہو، اور پھر عمر سعد کے لشکر میں یا اور جنگوں میں اہل بیت کے خلاف ہو، جی ہاں لیکن وہ کدھر جائے گا جی؟ فَهُوَ فِي النَّارِ، جی ہاں وَمَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَعَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ، یہ بھی یہ جو ہے نا وہ
وہ جہنم میں جائے گا. ومن ابغضنا بقلبه ولم يعن علينا بلسانه ولا بيده، یہ تینوں کے تینوں، جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو نہ اس کی زبان پر اہل بیت کے فضائل وہ جاری ہو سکتے ہیں، نہ اہل بیت کی حمایت میں جا کے کسی جنگ میں وہ جنگ لڑ سکتا ہے. خود بخود اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نہ اس پہلی کیٹیگری میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اہل بیت اطہار کے جوار میں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.